वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, अब प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर सामने आई है, जो ज़िला ज़ियारत है, जो ऑब्वियसली मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के कोने कोने में लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे। वहाँ दहशतगर्दों का हमला हुआ और कम अज़ कम 9 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद किए गए। अब तक जो हुकूमत की तरफ से तफसीलात सामने आई हैं तो बताया जा रहा है कि जो क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया उसके दौरान 15 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। वाक़या इतना संगीन था कि आज काबीना के इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसका ज़िक्र किया, शोदा के लिए अफसोस का इजहार किया, दुआ भी हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कामयाब ऑपरेशन किया है उस पर भी उनको मुबारकबाद दी गई। इस पर भी आज हम बात करेंगे ऑन मोर देन वन ओकेजन, बिकॉज ऑब्वियसली ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम हुकूमत से और मुख्तलिफ गवर्नेंस के चाहे इशू हों, सियासी इशूज़ हों, उन पर बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी हुकूमत पर और सूबाई हुकूमतों पर बनती है वो सिक्योरिटी के हवाले से ही है। जब तक इस इशू को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में कोई भी और इशू जो है उसके ऊपर काम करना, चाहे वो मईशत के हवाले से हो या किसी और मौजू पे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत अरसे से इस्लामाबाद में ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि काबीना में तब्दीली होगी। कुछ लोग कहते थे बहुत जल्द होगी, फिर ये बात हमने सुनी कि उस पर काम होगा एक दफ़े जब बजट पास हो गया। इज़ दिस स्टिल ऑन द कार्ड्स? क्या इस पे भी हुकूमत काम कर रही है? कुछ सोचा जा रहा है। इसके साथ साथ जो कश्मीर का मामला है, जहाँ एक तरफ तो इलेक्शन भी ड्यू है इस महीने और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ हालात जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अगर ऑफ़र की है सालसी का किरदार अदा करने की तो उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ तो इस इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया है, मगर सब लोगों का ख्याल है कि ये भी हतमी फ़ैसला नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में नज़रसानी करे इस मामले पर। मगर इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात कि अपोजिशन की जमात हुकूमत पर के सामने अपोजिशन क्या करेगी, हुकूमत की पॉलिसीज़ पे कड़ी तनकीद क्या करेगी जब वो ख़ुद इतनी अजीब हरकतें कर रहे हैं। और इसमें बात बहुत अहम है कि जो आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, जहाँ PTI की न सिर्फ हुकूमत है बल्कि एक तगड़ी मेजॉरिटी है, वहाँ जो उन्होंने कानून पास किया है कि सारे अरकान असम्बली, उनकी अहलिया या शौहर जिन केसेस में है, उनको ताहयात ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि खसूसी असम्बली का जो शनाख्ती कार्ड है वो भी जो शरीक हयात हैं खातून या मर्द उनको मिलना चाहिए। तमाम हवाई अड्डों पर अरकान असम्बली को लाउंज इस्तेमाल, VIP लाउंज इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए। जो ज़ाती गाड़ी है उस पर खसूसी MPA की नंबर प्लेट लगाने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके साथ साथ असलहा लाइसेंसेस भी हर मेंबर को देने की इजाज़त दी है। टोल टैक्सेस से अस्तस्ना, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। मतलब कि अब अगर मैं वो पढ़ना शुरू कर दूँ तो फिर हम मेहमानों से गुफ्तगू करने का शायद वक्त ना रहे। बट सवाल यहाँ यही उठता है कि अपोजिशन क्या करेगी ये जमात, हुकूमत पर क्या नज़र रखेगी ये जमात। इनकी तो अपनी हरकतें ऐसी हैं। इन इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत व कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया राना आतिफ साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और ख़ास तौर पे सर जो बलूचिस्तान में आज वाक़या हुआ है, गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ, सर लग एक दफ़े फिर वही रहा है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो शायद हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है और ये सिर्फ सूबाई हुकूमत की तो ज़िम्मेदारी बनती भी नहीं है। वेरी अलार्मिंग सर। इस पे आप की हुकूमत के कोई प्लान्स हैं, कोई इरादे हैं, कोई डिबेट करवा लें, कोई पार्लियामेंट का सेशन बुला लें, कोई इन कैमरा ब्रीफिंग हो, कोई पॉलिसी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देखें, ये गलत तासुर है कि हुकूमत शायद उसकी अटेंशन नहीं है इस तरफ। जहाँ तक आपने बात की और कुछ आपके सवाल का जो हिस्सा था जो बीच इंटरप्ट हो गया,
میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ یہ صوبوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی وفاق کی ذمہ داری ہے، اور اس میں واضح طور پہ ایک تو افسوسناک واقعہ زیارت کا جو ہوا، اور اس میں جو 9 پولیس اہلکار ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار تھے، وہ ان نے شہادت نوش فرمائی، لیکن اس کے ساتھ جو 15 لوگ جہنم رسید ہوئے فتنہ الخوارج کے، تو بالکل یہ واضح طور پہ ایک سوئفٹ ایکشن تھا، اور ہم بالکل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومتوں کی وفاق کے ساتھ ساتھ یہ اولین ترجیح اور ذمہ داری ہونی چاہیے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان جو پولیٹیکل پارٹیز نے کنسنسس کے ساتھ بنایا، نیشنل ایکشن پلان 2.0، تو کم از کم اس پہ جو ہے فلی جی عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے۔ یس وی انڈرسٹینڈ کہ مختلف جو پاکستان کے دشمن ہیں، فتنہ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، اور یہ بی ایل اے اور بی ایل ایف، یہ جو فیکشنز ہیں، یہ جن کو جدھر سے ان کو پشت پناہی حاصل ہے، اور جو جس قسم کے یہ حرکات میں ملوث ہیں، تو ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ان کو کرب تو ضرور کرتے ہیں اور ڈسمینٹل بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ کئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ظاہری بات کہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور فلی جو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل ایکشن پلان کو، اور اس کو پراپرلی جو ہے رول آؤٹ کر کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ترجیحات ہونی چاہیے۔ اب ساری ذمہ داری وفاق پہ تو نہیں ہو سکتی، صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن۔ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹی، پر پوچھنا ضروری ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے تو پھر میں یہ سمجھی ہوں کہ بلوچستان حکومت بھی جو ہے اس کی بھی کوئی کوتاہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو یا سمجھا نہیں ہے یا اس پہ عمل نہیں وہ ٹھیک کر رہے، بیکاز 2 واقعات 2 دنوں میں بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے درست نشاندہی کی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا قطعاً کہ انہوں نے شاید امپلیمنٹ ہی نہیں کیے۔ یہ لیپسز نہیں ہونے چاہیے، یہ جو لیپس ہوا، یہ دونوں واقعات جو ہیں بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ 2 واقعات ہوئے، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس اہلکار ہیں، انہوں نے شہادت پائی، لیکن کم از کم اس کی ساتھ جو اگر دوسری جیکسٹا پوزیشن چیز دیکھیں تو فتنۃ الخوارج کے 15 جو لوگ تھے ان کو بھی جہنم رسید کیا گیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سوئفٹ ایکشن نہیں ہوا، لیکن یہ پہلے سے ہی ٹھیک، پری ایمپٹ ہونا چاہیے، اور اس پہ انٹیلیجنس سے پہلے ہی انٹیلیجنس شیئرنگ کو آپ اتنا مؤثر کر دیں اور بہتر کر دیں کہ کوارڈینیشن آپ آپس میں اتنی اچھی ہو کہ آپ اس کو جو ہے اس سٹیج تک یا اس نہج تک بڑھنے ہی نہ صحیح، دیں، اس سے پہلے ہی پری ایمپٹیولی کر دیں، اور ان کو اس چیز کو آپ ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ رانا عاطف صاحب، آپ نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی سر، جہاں وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو بنتی ہے، اور پچھلے 2 واقعات بلوچستان میں ہم نے دیکھے، مگر خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال کچھ بہت بہتر نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی حکومت ہے وہاں، آپ کی جماعت کی، آپ کو لگتا ہے کہ دے آر آلسو ایٹ فالٹ سم ویئر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پچھلے 1 سال کے اندر جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، وہ پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی ناکامی ہے کہ 1000 سے اوپر جو دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں سر پھر پاکستان تو کی کے پی افواج۔ حکومت کی بھی تو ناکامی بنے گی نا، صرف ان کی نہیں بنے گی۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقریباً ہمارے 4 سے 5 ہزار پاکستان کے شہری، ہماری افواج کے جو جوان ہیں، وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو آبویسلی جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا، اس میں وفاقی اور جو دوسری حکومتیں ہیں، دونوں پہ بلیم جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لیکن اوبیسلی وفاقی حکومت پہ، کیونکہ جو نیشنل ایکشن پلان کی جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ تو وفاقی حکومت پہ ہی آتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس حکومت کا صرف ایک فرنٹ پہ فیلئر نہیں ہے، یہ حکومت تقریباً ہر فرنٹ پہ ہی فیل ہو چکی ہے۔ ابھی آپ اب بات کر رہے تھے کہ کیبنٹ کے اندر ری شفل کرنا ہے۔ ری شفل کرنے کی کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ کیا پرفارمنس کرائیٹیریا ہوگا؟ اگر پرفارمنس کرائیٹیریا ہوگا تو میرے خیال میں تو ساری کی ساری کیبنٹ چینج کرنی پڑے گی بشمول پرائم منسٹر کے، کیونکہ یہ کوئی ایک وزیر ناکام نہیں ہوا، یہ سارے وزیر ناکام ہوئے ہیں۔
वजीर आजम भी नाकाम हुए हैं और सर आपने एक तो साल में हमारे नाकाम नहीं हुए। बैरिस्टर साहब के ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं, बैरिस्टर अकील साहब के ऊपर। ये अब उनसे पूछने दे, राना आतिफ साहब की बात सुनिए आपने बैरिस्टर साहब, वो तो कह रहे हैं कि आपकी पूरी काबीना ही जो है उनके ख्याल में नाकाम रही है। तो सर क्या सचमुच कोई तब्दीलियां होंगी आपकी काबीना में? और बहुत अच्छा पॉइंट उठाया राना आतिफ साहब ने कि क्राइटेरिया क्या होगा, कि मतलब कि जो अगर कोई निकाला गया काबीना से या उनको हटाया गया तो क्या हम उससे यही समझें कि उनकी परफॉर्मेंस से वजीर आजम साहब खुश नहीं है? वैसे तो राना आतिफ साहब वजीर आजम साहब की भी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, मगर मैं उधर अभी इतना आगे नहीं जाऊंगी। राणा साहब तो वैसे ही खुश नहीं है मेरे ख्याल से, एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑन दैट। लेकिन जनरली मैं अगर आपसे बात करूं तो वज़रा की कारकर्दगी को जो उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, वज़ीर आज़म मुतवातिर तौर पे एवेल्युएट कर रहे होते हैं। आज काबीना का एक अगर वाक़या सुनाऊं तो हमारे वज़ीर रेलवे की जो है एक डिटेल ब्रीफिंग थी, एंड दिस इज ऑब्वियसली आफ्टर वी फिनिश्ड द एजेंडा फॉर द कैबिनेट। तो उसके बाद फिर उन्होंने तमाम तर बताया कि क्या इस्लाहात हुई हैं, किस तरह प्रोग्रेशन हुई है, क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं रेलवे इंडस्ट्री में और उसमें जो उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से था कि किस तरह बेहतरी लेके आए हैं पूरे रेलवे के निज़ाम में, एंड सो फोर्थ। तो हर किसी की परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस हो रही होती हैं, चाहे वो वजारत कानून हो, वजारत जो है सेहत हो या कोई भी वजारत हो, तो सबकी मुख्तलिफ मकामात में मीटिंग्स भी होती हैं वजीर आज़म के साथ। इस हवाले से आपने देखा कि कई वज़रा मिले भी वजीर आज़म से, और वजीर आज़म जो है बिकॉज इट्स हिज कैबिनेट। सर तब्दीलियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? देखिए उनका तो प्रेरोगेटिव सर है, तब्दीली हो रही है कि नहीं हो रही है? आप अच्छा देखिए मैं समझता हूँ वैसे ही 1.5-2 साल सर, बाद जो है फरमाएं। काबीना में तब्दीलियां हो जाती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 1.5-2 साल बहुत टाइम होता है। तो उसमें तब्दीली हो या कलमदान तब्दील हो या नए लोग आए, तो मेरे ख्याल से इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस और होनी चाहिए। ठीक है, बट आप ये नहीं बता रहे कि होगी या नहीं होगी, आप कह रहे हैं अगर हो जाए तो अच्छा है। ये तो वजीर अच्छी आज़म चीज का है, इस्तेकाल के अच्छी आसपास चीज है, है। बस आई कांट से मोर टू दिस। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब से और राना आतिफ साहब से। राना आतिफ साहब, ये तो अकील साहब ने बात अच्छी की है सर, वो तो कह रहे हैं कि अगर तब्दीली हो गई तो इसका मतलब है कि वजीर आजम साहब परफॉर्मेंसेस जज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो आपका क्या ख्याल है, तब्दीली होने वाली है, होगी तो कहाँ होगी? देखिए मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है ना, वहां सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है। अभी आपने ब्रिटेन की में देखा, उन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को निकाला है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की जो परफॉर्मेंस है, इसको कौन इवैल्यूएट करेगा? वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। वो सर हम वो बात हम टीवी पे कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मैं तो आपको आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि ये इस फॉर्म 47 की जो हुकूमत है अनइलेक्टेड, ये इसका आखिरी बजट इन्होंने 12 जून को दे दिया हुआ है, और मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। ये अब कैबिनेट रीशफल नहीं होगी, ये सब कुछ रीशफल होएगा। तो अब ये अब देखिए सर, अब इस पे तो रीशफल वाला मामला रहा नहीं है। कब तक सर कोई डेडलाइन देंगे? कोई डेडलाइन देंगे आप इस पे? अगर एक बंदा 3 साल लगा के, देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर एक वजीर 3 साल लगा के अपनी एक मिनिस्ट्री नहीं चला सका, तो वो दूसरी वजारत के चलाने के लिए फिर उसको जाके 3 साल जाके खराब करेगा, तो ये तो सेंस ही नहीं बनती। दुनिया में कोई चीज रीशफलिंग नहीं होती। मुझे बात बताए ना कि अगर एक बंदा एक वजारत में परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप वहां से क्यों हटाएंगे, और अगर एक वजारत में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको आप दूसरी वजारत क्यों देंगे? ये तो सेंस ही नहीं बनती। बिल्कुल ठीक। अब अकील साहब, हाँ सही बात है अकील साहब, क्योंकि अब राना आतिफ साहब ने आपकी हुकूमत पर इतनी बात की है, तो ज़रा थोड़ी इनकी जमात की जो हुकूमत है उस पर भी बात कर लेते हैं। सिर्फ कानून पास किया आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में,
آپ لوگوں سے، کیونکہ آبویسلی میرے خیال میں، بلکہ میں اگر غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے پلیز یہاں کریکشن بھی میری کر دیجیے گا، کہ بلو پاسپورٹ اگر سارے کے پی کے ایم پی ایس کو چاہیے تو وہ دینے تو آپ کو ہی پڑیں گے نا سر. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پروونشل اسمبلی اس طرح کا قانون پاس کرے اور پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کی بات سنتے ہوئے ان سب کو بلو پاسپورٹس دے دے؟ دیکھیں بالکل میں نے بھی یہ مجوزہ قانون کا سنا ہے کہ جو پاس ہوا ہے. اب obviously it's not before me to comment, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس قسم کی مراعات جو ہے لینا چاہ رہے ہیں کے پی اسمبلی کے ممبران، اس پہ تو سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے لیے بھی بلو پاسپورٹ چاہیے فار لائف ٹائم چاہیے، 8 عدد جو ہے لائسنسز چاہیے اسلحے کے، اس کے ساتھ وہ بھی انٹیریئر چاہیے منسٹری دے ٹول سکتی ٹیکس ہے. سے. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمارا کام ایز لیجسلیٹرز، ایز ممبرز آف دا پارلیمنٹ، ہمارا کام ہے عوام کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو سہولیات سے آراستہ کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا. یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کہیں کہ جی ہمیں ریسٹ ہاؤسز میں مفت رہنے دیا جائے، ہمیں ٹول ٹیکس بھی پے نہ کرنے کی ضرورت پڑے، ہمیں بلو پاسپورٹ بھی فار لائف ملے. مطلب یہ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور کس جگہ جا رہے ہیں؟ تو یہ تو آئی تھنک آئی ٹیک اے اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس. اس طرح کا قانون اگر آیا ہے، اور یہ ویسے متعلقہ جو ہے وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، تمام ڈپارٹمنٹس پاسپورٹ سے ریلیٹڈ یا آئی ڈی سے ریلیٹڈ یا دیگر چیزیں اسلحے سے ریلیٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں کے پی اسمبلی سے، تو پھر اللہ ہی بہتر جانے کہ پچھلی 3 دہائیوں سے، بلکہ پچھلے 13 سالوں سے، 1.5 دہائی سے جو حال ہے کے پی کے صوبے کا اور اس کے لوگوں کا، پھر آگے ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے پھر چوتھی دفعہ بھی ان کو لیں، کیونکہ یہ تو اسی طرح کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں ان کی طرف سے اور اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں. رانا صاحب، ویسے سر یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جماعت کو معلوم تھا، اینڈ ہاؤ از دا پارٹی گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو دس؟ مطلب کتنے مسائل ہیں اور آپ نے حکومت پر کیا نظر رکھنی ہے یا ان پہ کیا تنقید کرنی ہے اگر آپ کی اپنی جو جماعت ہے وہ اس طرح کے اینڈ آئی سے دس بیکاز یو آر دا مین اپوزیشن پارٹی ان دا سینٹر نا. تو آپ کیسے اب جو وفاقی حکومت ہے اس پہ تنقید کریں گے یا ان کی پرفارمنس کو اکاؤنٹیبل کریں گے جبکہ آپ کے اپنے ایم پی ایز اس قسم کے قانون پاس کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، بالکل آپ کی بات درست ہے. ابھی میں سن رہا تھا کہ جو کے پی کے انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن میں اس میں نہیں جاتا. اگر یہ بات جیسے آپ نے کہی ہے، میں آپ کی بات سر انہوں نے صرف اتنا ڈینائی کیا ہے، انہوں نے صرف میرے خیال میں اتنا ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بلو پاسپورٹ جو ہے وہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے، وہ وفاقی حکومت دیتی ہے. بٹ یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں، ہاں میں نے صرف کوالیفائی کیا ہے. دیکھیں میں نے صرف کوالیفائی کیا ہے، اور اگر ایسے ہے تو یہ بالکل غلط چیز ہے. میں ایسے بھی آگے جاتا ہوں. میرے خیال میں جو آفیشیل پاسپورٹ ہے، دیکھیں وہ کسی نہ کسی کے پاس ہونا چاہیے. میں اس کو اور آگے لے جاتا ہوں. میرے خیال میں یہ صرف اگر ہونا بھی چاہیے تو صرف کیبنٹ ممبرز کے پاس ہونا چاہیے، وفاق کے اندر بھی، پروونسز کے اندر بھی، اور جو لوگ ہیں جنہوں نے آفیشلی کوئی ٹریول کرنا ہے اور جنہوں نے حکومت کو ریپرزینٹ کرنا ہے. یہ ہر کسی کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور میں لائف ٹائم کے بھی خلاف ہوں. میں آپ کو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. اور یہ جو لائف ٹائم انٹائٹلمنٹ ہے ایم ایل ایز کی، دیکھیں آپ نے یہ غلط بنیاد رکھ دی ہے، وہ ہم نے نہیں رکھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نونی کی گورنمنٹ نہیں رکھی ہے. انہوں نے لائف ٹائم ایم ایل ایز کو، سر وہ بیچ میں کدھر سے آ گئے؟ قانون یہ کے پی میں پاس ہوا ہے نا. آپ یہ سب بتائیں کہ پی ٹی آئی اب کیا کرے گی اس قانون سازی کے بارے میں؟ دیکھیں میں نے تو آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ بالکل غلط کیا. میں اب آپ کو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ، نہیں آپ کا ریجیکٹ کرنا سر کافی نہیں ہے. پارٹی کیا کرے گی اس کے بارے میں یہ بتائیں، یا کیا کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. میں جواب میں ہی دے سکتا ہوں. اگر پارٹی کی آپ نے پوزیشن لینی ہے تو پھر آپ پارٹی کے چیئرمین سے پوچھ لیں یا سی ایم کے پی کے سے پوچھ لیں. لیکن میں آپ کو اپنی ایک اخلاقی پوزیشن بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے 2 باتیں کی. میں نے کہا بالکل غلط ہے. میں نے کہا کہ ہر جگہ پہ یہ صرف کیبنٹ کے پاس ہونا چاہیے، بے شک وہ وفاق ہو، بے شک وہ پروونسز ہو. اگلی بات، تیسری بات میں نے کہی کہ لائف ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. ایگریڈ؟ ٹھیک ہے. چوتھی بات میں نے آپ کو یہ کی کہ یہ جو کام ہے، یہ آپ کو پتا ہے 2018 کے اندر، جنوری کے اندر، نون لیگ نے
جب احسن اقبال صاحب جو آج کل پلاننگ کے منسٹر ہیں, جو نو پلاننگ کے منسٹر ہیں, جب وہ وزیر داخلہ تھے, انہوں نے جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں آپ کے ضلعوں کے اندر اور میئر کو بھی انہوں نے یہ جو بلو پاسپورٹ کو الاؤ کر دیا تھا. بات یہاں تک جا چکی تھی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کے دور میں جس طرح بلو پاسپورٹ بانٹے گئے ہیں, میرا خیال پھر ہزاروں پاسپورٹ ان کو واپس لینے پڑے. تو میرا بڑا کلیئر موقف ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بالکل آفیشیل ٹھیک ہے. پاسپورٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو کیبنٹ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں, صحیح. جنہوں نے ٹریول کرنا ہو آفیشیل کیپیسٹی کے اندر. فیملی ممبرز کے پاس نہیں ہونا چاہیے, لائف بالکل ٹائم ٹھیک. کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کے پی نے کیا بالکل بالکل غلط صحیح ہے. کیا ہے. دیکھیں ہم وہ میں کم از صحیح. کم ایسی چیز ڈیفینڈ نہیں کروں گا جیسے یہ آ کے بجلی کی قیمتوں کے ٹھیک ہے سر. اضافے کے ایک سیکنڈ سر, آخری سیکنڈ فوائد بتاتے رہے. یہ جو گلف اسٹریم جیٹ لیا گیا پنجاب گورنمنٹ کے اندر 12 ارب روپے کا, جو دنیا کے آپ کو پتا کینیڈا کے اونٹاریو کے جو چیف ایگزیکٹو تھا اس نے خریدا, جو اس کا مطلب اس کو پرائم منسٹر کہہ لیں یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ آف دا پروونس اونٹاریو تھا. 3 ہفتے بعد ٹھیک ہے سر. پبلک کے ریاکشن کے اوپر اس نے وہ جیٹ اس کو واپس کرنا پڑا, بیچنا پڑا. ہمارے ہاں تو انہوں نے صحیح. ہمیں فضائل بتایا, کبھی کہا کہ وہ ایئر ایمبولینس ہے, کبھی کچھ کا اور اینڈ پہ پتہ لگا کہ وہ اپنے پنجاب گورنمنٹ اس کو خود استعمال کر رہی ہے. میں کم از کم ایسی کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک. سر وی رن آؤٹ آف ٹائم, بٹ بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سر 30 سیکنڈز ہیں اگر آپ جواب دینا چاہیں کوئی. نہیں, میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ غلط منسوخ کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا. آئی واز جسٹ گوئنگ ٹو سے کہ یہ 2008 میں ہوا تھا ایم این ایس کے لیے اور سینیٹرز کے لیے, اور ابھی ریسنٹلی بھی جو قرارداد آئی تو اس سے پھر چیزیں واضح طور پہ سامنے آئیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ہیں جو غلط استعمال کرتے ہیں بلو پاسپورٹ کا, اور ان کے اپنے ہمارے کالیگ ہیں, سٹنگ ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے اقبال آفریدی صاحب, ان کے بیٹے نے اسائلم لیا بلو پاسپورٹ پہ جا کے. تو پاکستان کی عزت کدھر ہے اور پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کدھر ہے, یہ تو دیکھیں نا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو بلوچستان میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ویل گیٹ اے رپورٹ فرام آن دا گراؤنڈ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم بلوچستان کے جو افسوسناک واقعات ہیں ان پر گفتگو کریں گے تفصیل سے. گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی جو کوئٹہ کے قریب ہنا اوڑک میں واقعہ ہوا, دہشت گرد حملہ ہوا اور وہاں جو لوگوں نے اس کے بعد احتجاج کیا اس پر بھی گفتگو کی. اور آج ایک اور واقعہ بلوچستان میں ہوا کہ ضلع زیارت جو ہے وہاں حملہ ہوا مسلح افراد کا, اور اس میں کم از کم یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے, جو اس کے بعد کلیئرنس آپریشن ہوا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض اہلکار لاپتہ ہیں. اس واقعے کے خلاف بھی پشین میں کہا جا رہا ہے کہ احتجاج جو ہے اس وقت جاری ہے. جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مسلح افراد تھے ان کی ایک بڑی تعداد اس علاقے میں آئی اور 20 سے زیادہ اہلکاروں کو انہوں نے اغوا کر لیا. اس کے بعد شاہد رند صاحب who is the representative spokesperson of the Chief Minister of بلوچستان, انہوں نے کہا کہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے غلام سرور صاحب اور 8 اہلکار جو تھے ان کو بحفاظت ریکور کر لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹیبل بھی, مگر باقیوں کا ابھی کچھ لوگ جو ہے ابھی بھی مسنگ ہیں. اس حوالے سے یہ تفصیل ہے. اس سے پہلے بھی واقعات بلوچستان میں ہوتے رہے, اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ اس وقت زیارت میں موجود ہیں, اور انہوں نے وہاں ایک میٹنگ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے کنڈکٹ کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب, سینئر صحافی ہیں, کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی شہزادہ ذوالفقار صاحب, سر پہلے تو بات کرتے ہیں ایک تفصیل جو ہے اس واقعے کی کہ یہ کیسے ہوا کہ اتنے پولیس اہلکار کیا ایک جگہ پہ موجود تھے کہ ان کو اس طرح اغوا بھی کر لیا گیا, مار بھی دیا گیا. واٹ ریئلی ہیپنڈ؟ دیکھیں بھائی یہ مانگی ڈیم کا فیز 3 ہے, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے ان کے جو مزدور ہیں, ان کے جو انجینئر ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, ان کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ نے پوسٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور ایک کیمپس بھی بنائے ہوئے ہیں پولیس کا.
تو اس پہ پہلے انہوں نے حملہ کیا، انسرکل کیا ان کو، اور پولیس والوں کو بھیجا انہوں نے کہ آ جائیں آپ لوگ، آ جائیں ہمارے اس کے لیے. پھر شہزادہ یہ ذوالفقار صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، کیا انہوں نے وہ جو ڈیم کی پوری سائٹ ہے اس کو انسرکل کر لیا اور اس لیے پولیس کو بھیجا گیا آؤٹ ورڈز ٹو فائٹ ود دیم؟ یس یہی اطلاعات ہمیں ہے کہ وہ آئے تھے اور ان کو پولیس والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. پھر یہ جب ری انفورسمنٹ گئی ہے تو یہ ایمبوش ہوئی ہے، اور اس میں 9 پولیس والے انکلوڈنگ 2 آفیسرز تھے انسپیکٹر لیول کے، وہ 2 SHO تھے 2 پولیس اسٹیشن کے، وہ بیچارے جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں، اور 9 لوگ اس طرح تھے، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں. پھر کچھ اطلاعات تھی کہ 20 پولیس والے مسنگ ہیں. پھر کہا کہ نہیں کچھ 10 کچھ ابھی بھی مسنگ ہے، اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، آپ نے کہہ بھی دیا کہ انہوں نے کہا کہ کنکلوڈ کر دیا ہم نے آپریشن، اس میں 15 دہشت گردوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. ابھی کافی مشتعل تھے ان کے لواحقین، ان کے لوگ، پولیس فورس جو ہے وہ تھی، جس پہ وزیر اعلیٰ خود گئے ہیں، IG پولیس گئے ہیں، ہوم سیکرٹری گئے ہیں، ان کے وزراء گئے ہیں، جا کے انہوں نے ان کو تسلی دلائی ہے کہ 15 دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا، اور اس کے علاوہ بھی ہم پروٹیکشن زیادہ مضبوط کریں گے اراؤنڈ ان ایریاز میں جہاں پولیس کی کو بیک کرے گی وہ سیکیورٹی فورسز یعنی FC کرے گی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. شہزادہ ذوالفقار صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایمبوش کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ ڈیم کے قریب پہنچ گئے تھے جب یہ ایمبوش ہوا، یا یہ رستے میں تھے اور ان کے اوپر پھر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ ہوا؟ کچھ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ اے سینس آف دا جغرافیکل لوکیشن کہ یہ سارا واقعہ یا ساری جو کاروائی تھی دہشت گردوں کی، یہ ایک لمیٹڈ جگہ پہ تھی، یا ہم یہ سمجھیں کہ کافی مطلب کہ وہ پریپیئرڈ تھے کہ جو ری انفورسمنٹس آ رہی تھیں انہوں نے ان کے اوپر بھی حملہ کر دیا رستے میں ہی؟ دیکھیں دہشت گرد جو ہے وہ تو اس کے ایک سائے کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ آتے ہیں چھپ کے کسی بھی ایریا میں اچانک نمودار ہو جاتے ہیں، وہاں نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ ری انفورسمنٹ کے لیے لوگ آئیں گے، چاہے FC آئے گی، چاہے فوج آئے گی، چاہے پولیس والے، چاہے دوسرے وہ آئیں گے. تو ان کو روکنے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی جو ہے ایسا کام کرنا ہے جس سے ان کی ری انفورسمنٹ جو ہے جوائن نہ، جس میں ہم کمزور کہیں گے. تو یہ ہوا ہے کہ اسی ایریا میں جب یہ اس کو اپروچ کر رہے تھے، اپنے ساتھیوں کے لیے جا رہے تھے، وہ ایمبش ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں کچھ ان کو شہید کر دیا گیا. کچھ جو ان سرکل تھے وہ بھی لڑ رہے تھے، اور یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو سینئر آفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریزسٹ کیا ہے. IG صاحب خود جو ہے یہ بات کافی دفعہ کر چکے ہیں صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں کہ اب پولیس فورس جو ہے ان کو ان کے مورال ہائی کرنے کے لیے تمام سہولتیں ان کے دے رہے ہیں، اور وہ ریزسٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ نہ تاثر جائے کہ پولیس کر رہے ہیں. اور بعد میں FC گئی ہے، اور FC نے ان کو مزید جو ہے وہ انفورسمنٹ جو ہے وہ کی ہے، جس میں سے جو ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ وہ یہ جو فتنہ الخوارج جس کو کہتے ہیں یعنی TTP والے، ان کے دہشت گرد پیچھے ہٹے ہیں، اور ان میں لوگ مارے گئے ہیں 15 لوگ. جی بالکل. اچھا، اور شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ نے خود ہی اس کا ذکر کر دیا، کیونکہ یہ اس دفعے جو بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اوروں کی طرف سے، تو انہوں نے فتنہ الخوارج کا ذکر کیا، which basically means کہ یہ حملہ TTP کی طرف سے ہوا ہے بلوچستان میں. جی بالکل. وہ دیکھیں وہ اوبویس انہوں نے ایک ٹرم، گورنمنٹ ایک ٹرم یوز کرتی ہے فتنۃ الخوارج. جب وہ کہتے ہیں تو وہ ریلیجس خاص کر TTP کے لیے ہوتا ہے، اور فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ پھر وہ ایتھنک بیس جو آپ کے ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمیں آرام سے چل جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے کہنے کا. جی مطلب بٹ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا سر کہ اب اس سے بہت واضح ہو گیا ہے کہ اب جو TTP ہے اس کی کاروائیاں بلوچستان کے بھی مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ یہاں جو ایتھنک گروپس ہیں
उनकी तरफ से दहशत गर्दी हो रही थी और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की तरफ से। बट आज का ये जो वाक़या है, इससे तो अब मेरे ख्याल में, और हुकूमत ने ख़ुद ये हमें बताया है, ये कम्युनिकेट किया है कि यहाँ भी टीटीपी ज़ियारत जैसे इलाकों में भी पहुँच गई है। एक्चुअली देखिए, परसों रात को भी ज़ियारत से तो और करीब है हन्ना उड़क। हन्ना उड़क में मेरी कल बात जी, हो रही बिल्कुल। थी, जो स्पोक्स पर्सन है होम डिपार्टमेंट के, बाबर यूसुफजई साहब, उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा, उन्होंने कहा कि जो आप देख रहे हैं कि वो सराबा एहतजाज हैं, वो कबाइल और हन्ना उड़क के जो बासी हैं और रह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम पर हमला किया। और इन्होंने, जो बाबर यूसुफजई साहब का बयान है कि उन्होंने हमला किया, ये भी टीटीपी वाले हैं, ये भी दहशतगर्द हैं, और हमने पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है। हमने जाकर जो है उनको कहा है कि आपके विलेजेस के सराउंड पे हम जो है वो पोस्टें लगा देंगे, चेक पोस्टें लगा देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अफसोस का मकाम है, कुछ पॉलिटिकल लोग दरमियान में वो गए, वो कहते हैं हमें पोस्टें नहीं चाहिए। जब आपको पोस्टें हम नहीं चाहिए और हम आपको प्रोटेक्शन के लिए उनसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो आके हमलावर होंगे। तो इस तरह से ये हन्ना उड़क जो बिल्कुल एक तफरी मकाम है, ज़्यादा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कोयटा शहर से है, वहाँ के और आसपास जो उनके जो विलेजेस हैं, उनके आसपास भी खुद गवर्नमेंट मानती है कि टीटीपी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।